کہ یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا. اور صاحب کا معنی ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا. اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. تو جہاں آخری آیت مکمل ہوگی وہیں تمہارا مقام ہوگا. گویا یہ صاحب قرآن کو جنت میں لے جائے گا. اگر ہم اس کا ترجمہ حافظ قرآن کرتے ہیں تو اس میں سے ایک بڑا طبقہ جو قرآن کا حافظ نہیں ہے وہ تو ویسے ہی مائنس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے صرف حفاظ کے لیے ہے. یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو صاحب قرآن. اور قرآن کا صاحب کون ہے؟ قرآن کا صاحب وہ ہے جو اس کو اس نیت سے پڑھتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے اقرأوا القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ انہ شفیع لصاحبہ یوم القیامہ، یہ اپنے ساتھیوں کے لیے قیامت کے دن یہ سفارشی بن جائے گا. یہ سفارش ہے. تو ساتھی کون ہوتا ہے؟ صاحب قرآن کون ہوتا ہے؟ صاحب قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن کے ساتھ مصاحبت اختیار کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا ساتھ بنا لیتا ہے دنیا میں، گویا اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے. اور جو اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے، اپنا شب و روز کا ساتھی بنا لیتا ہے، تو بس یہ فرق ہے کہ دارالامتحان میں ہم نے قرآن کو ساتھی بنانا ہے، تو یوں ہی دارالجزا شروع ہوگی تو قرآن نے ہمیں ساتھی بنا لینا ہے. اگر ہمیں ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کا بن جائے تو یہ اصل مقصد ہے کہ ہم صاحب قرآن بن جائیں. اس سے مراد حافظ نہیں ہے. حافظ بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں قرآن شامل ہو، اور غیر حافظ بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی